السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آپ لوگوں کا استقبال ہے ایکسٹری اکیڈمی پر. ہم ایک اور نیا سبق کی شروعات کر رہے ہیں جو 12ویں جماعت کا 15 نمبر کا سبق ہے، جس کو کہا جاتا ہے حیاتیاتی تنوع اور اس کا تحفظ، بایو ڈائیورسٹی اینڈ کنزرویشن. تو لاسٹ جو ہمارا سبق ہوا تھا وہ کون سا ہوا تھا؟ ایوولوشن. تو اسی ایوولوشن کی بنیاد پر، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر نئی زندگی کا وجود ہوا، پھر وہاں سے ڈائیورسٹی سٹارٹ ہوئی، اس لیے اس کے کنسرن میں ہم اس چیپٹر کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ہمارے زمین کے اوپر ہم کو کیا دیکھنے کو ملتی ہے. ہماری زمین پہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے بایو ڈائیورسٹی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ کنزرویشن. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حیاتیاتی تنوع اور اس کا تحفظ. نو تو زمین کے دیکھنے کے لیے آنے کے بعد سب سے پہلے جو اس کو سب سے زیادہ تعجب اور متحیر یعنی مروب کرنے والی جو چیز ہوگی، وہ یہاں پر موجود زندگی کے بے پناہ تنوع. بے پناہ تنوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنوع کا مطلب ہوتا ہے ڈائیورسٹی. کیا دیکھنے کو ملے گا اس کو؟ زندگی کا بے پناہ تنوع، جس کو کیا کہتا ہے؟ ڈائیورسٹی. اور عام طور پہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بایو ڈائیورسٹی. جو فرق ہے وہ اس کو دیکھنے کو ملے گا. زمین پر موجود جتنے بھی عضو ہیں یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، ان کی بے شمار اقسام ہیں، بہت سارے ہیں، اور ہمیں حیرت میں بھی ڈالتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل ہے. کیا تسلیم کرنا مشکل ہے؟ کہ عام طور پہ جب ہم چیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو جو چیٹی ہمارے اطراف میں ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ صرف لال کلر کی ہے، کالے کلر کی، اس طرح کی دکھائی دیتی ہے. لیکن چیٹیوں کی ہمارے پاس 20,000 سے زیادہ انواع ہے. کتنی اسپیشیز ہے؟ جو چیونٹیاں ہے، جو آرٹس ہے، ان کی جو نمبر ہے وہ کتنی ہے؟ 20,000 سے بھی زیادہ ان کی کیا ہے؟ اسپیشیز ہے. تو آپ دیکھیے، میں نے ڈائیگرام ایڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے الگ الگ طرح کے. پھر اسی طرح سے اگر بھونروں کی بات کریں تو ان کے اندر کتنی ہوتی ہے؟ 3 لاکھ کے قریب ان کی انواع ہے. اگر مچھلیوں کی بات کریں تو 28,000 سے زیادہ ہے. اور آرچڈز کی یعنی سالویوں کی اگر بات کریں تو ان میں 20,000 سے زیادہ انواع ہے. یعنی ایک ہی جاندار ہے جس کا نام ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کے اندر اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ ان کے سر، ان کے پاؤں، ان کے کلر، اس کی بنیاد پہ ان کے اندر اتنی بڑی کیا ہے؟ ڈائیورسٹی ہے، فرق ہے. ایگزام میں بچوں یہ سوال کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے. چوٹیوں کی 20,000 انواع، بھونروں کی 3 لاکھ، مچھلیوں کے 28,000، اور چیز جس کو سالویو کہتے ہیں ان کی 20,000. یہ امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. نا ماحولیاتی اور ارتقائی ماہرین یعنی جو انوائرمنٹلسٹ ہے اور جو ایوولوشنلسٹ ہے، نیچرلسٹ ہے، حیاتیات میں اہم نکات ڈھونڈ کر ایسے تنوع کی اہمیت کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کی ہے. ان کا یہ ہے کہ بھئی اس طرح کے تنوع کیوں ہوتے ہیں، اس طرح کی ڈائیورسٹی کیوں ہوتی ہے، اتنے زیادہ فرق کیوں ہوتے ہیں. تو ان کو سمجھنے کی انہوں نے کیا کی ہے؟ کوششیں کی ہے، اور یہ معلوم کیا ہے کہ اس طرح کی ڈائیورسٹی سے بیسیکلی ہوتا کیا ہے. تو واٹ از مین بائی بایو ڈائیورسٹی، یا آپ تنوع، حیاتیاتی تنوع کس کو کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ جو ہمارا زمین ہے، تو جو ہمارے قرہ حیات ہے اس پہ زبردست تنوع ہے. نہ صرف نوعی سطح پر یعنی ہم کو صرف اسپیشیز لیول پہ ڈائیورسٹی نہیں دیکھنے کو ملتی، بلکہ حیاتیاتی تنظیم کی تمام سطحوں پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کا سلسلہ خلیوں کے اندر موجود میکرو مولیکیولز یا مائکرو مولیکیولز. یاد آ رہا ہے ہم نے کون سا میکرو مولیکیولز پڑھے ہوئے؟ جی، پروٹین. یاد آ رہا ہے یہ سارے پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، ان سب کو اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ ڈائیورسٹی. تو جس کا سلسلہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ خلیوں کے اندر کے میکروسالمات سے. بایومز کہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے؟ کہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے ہم کو؟ بایومز تک دیکھنے کو ملتا ہے. اب بایومز کس کو کہتے ہیں؟ تو بایومز کے معاملے میں ہم آگے چل کے ڈیفینیشن پڑھیں گے. بایومز کس کو بولتے ہیں؟ بایومز کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسا ایریا جہاں پر بہت سارے جاندار ایک ساتھ رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بایوم. جیسا ریگستان ہے ایک بایوم سے، انٹارکٹیکا ایک بایوم سے. تو ایک بایومز کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا ایریا، ایک ایسی جغرافیکل لوکیشن جہاں پر بہت سارے جاندار
एक साथ मिलकर रहते हैं, उसको कहते हैं बायोम्स। तो हमको जो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर कहां तक देखने को मिलती है, बायोम्स तक देखने को मिलते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन, एग्जाम में इनका बार बार पूछा जाता है इसलिए इनको याद रखना है। एडवर्ड विल्सन है जो माहिर समाजियात है, सोशोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, हयातियाती तनू की इस्तेलाह उन्होंने बताई कि हयातियाती तंजीम की तमाम सतहों पर मुश्तरक तनू को बयान करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इनमें से अहम तरीन तनू ये है। उन्होंने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी किस लेवल पर होती है, तो उन्होंने बताया कि हयातियाती ये जो तनू है, तो सबसे पहला ये जो लफ्ज है हयातियाती तनू, ये लफ्ज किसने इस्तेमाल किया, एडवर्ड विल्सन ने। और उन्होंने फिर अलग अलग लेवल पर जो डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग लेवल पे जो अलग अलग जानदार होते हैं, मुश्तरक जानदार होते हैं, उनको बयान करने के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम हयातियाती तनू यानी बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज किया था। ये है एडवर्ड विल्सन जिन्होंने ये काम किया ना। जब उन्होंने तनु डिवाइड किया तो उन्होंने तीन अलग अलग लेवल पर उसको डिवाइड किया। एक लेवल जो थी वो है स्पेशीज बायोडाइवर्सिटी, दूसरी है जिसको कहा जाता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, और तीसरी होती है जिसको कहा जाता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। बात को समझिए, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा फर्क, डिफरेंस, अलग अलग तरह के, ठीक है। तो एक वाहिद नू इस पूरे इलाके में जहां वो पाई जाती है, जीनी सतह पर बहुत ज्यादा तनु का क्या करती है, मुजाहरा करती है। एक वाहिद नू रहेगी, एक सिंगल स्पीशीज रहेगी, वो उस पूरे इलाके में जहां पर वो पाई जाती है उसके अंदर हमको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशन मिलेंगे। और ये जो जीनी मगायरत है, जीनी मगायरत यानी जो जेनेटिक वेरिएशन है, थोड़ी देर के लिए मेंडल को याद करिए। जेनेटिक वेरिएशन की अगर डेफिनेशन आपको याद नहीं आ रही होगी तो थोड़ी देर के लिए मेंडल को याद करिए। तो जेनेटिक वेरिएशन जिनका मुजाहरा हिमालय के मुख्तलिफ हिस्सों में उगने वाला तिब्बी पौधा जिसको कहा जाता है रोवोल्फिया वोमिटेरा, क्या नाम है उसका, रोवोल्फिया वोमिटेरा करता है, वो पौधे की कुव्वत और इसके जरिए पैदा किए जाने वाले फाल केमिकल यानी कीमियाई मादे जिसको कहा जाता है रेसरपिन के इर्तिकाज के हवाले से वाज़ेह है। यहाँ पर जीनी मगायरात में या वेरिएशन की अगर बात की जा रही है तो हिमालय के अंदर यानी हिमालय का जो पहाड़ है वहां पर एक पौधा है, एक प्लांट है जिसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटेरा। ये जो पौधा है ये जो पौधा है इसकी कुव्वत यानी इसके स्ट्रॉन्गनेस की वजह से, दूसरा इसके जरिए जो पैदा होने वाला केमिकल है जिसको कहा जाता है रेजरपिन, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे मेडिसिन के तौर पे किया जाता है, तो वहां पर वो प्रोड्यूस करता है। तो हिंदुस्तान में इसके बहुत सारे केमिकल के यानी रॉ वाल्फिया की क्या है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कुछ रेजरपिन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ रेजरपिन कम प्रोड्यूस करते हैं, किसी का कलर ज्यादा, तो इस तरह से उनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटी। इसी तरह से अगर हम हिंदुस्तान में अगर बात करते हैं तो धान यानी गेहूं की हमको कितनी देखने को मिलती है, 50,000 जीनी तौर पर हमको क्या देखने को मिलती है, धान की ज्यादा नस्लें हैं। फिर इसी तरह से 1,000 से ज्यादा आम की क्या है, अक़साम है। तो शायद अब बात आपको और क्लियर हो रही होगी कि कोई आम है उसका कलर बहुत अच्छा है, कोई आम है उसका साइज बहुत ज्यादा है, कोई आम है वो मीठे रंग का है, हालांकि वो आम ही है लेकिन उसके अंदर ये कैरेक्टर के अंदर जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, उसका रीजन कौन है, उसका रीजन है जेनेटिक्स या उसका डीएनए। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी बताई जा रही है, एक स्पेशीज के अंदर डाइवर्सिटी की जब आप बात करते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सबसे पहली बात याद रखिए, बायोडाइवर्सिटी के अंदर 3 लेवल है डाइवर्सिटी के, एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पेशीज डाइवर्सिटी और तीसरी कौन सी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में ये होता है कि उनके अंदर बहुत सारे जीन के अंदर हमको क्या देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। इसी तरह से अगर हम स्पेशीज लेवल पे डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो स्पेशीज लेवल पे क्या होता है, नूनी सतह पर जो तनु होता है उसकी मिसाल के तौर पर मशरिकी घाट के मुकाबले में मगरिबी घाट पर मौजूद एम्फीबियन और अनोवा की स्पीशीज है। यानी ये कि एम्फीबियंस तो हर जगह है लेकिन एम्फीबियंस की अगर हम बात करेंगे तो मशरिकी घाट के ऊपर हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, किसके कंपैरिजन में, मगरिबी घाट के मुकाबले में। तो यहाँ पर स्पीशीज का जब नंबर आता है तो नंबर ऑफ
جو ہم جانداروں کی بات کرتے ہیں، جیسا ہم اسپیشیز کس کو بولیں گے، تو الگ الگ قسم کے جو جاندار ہیں، جو جاندار ہم کو دکھائی دیتے ہیں، ان کے نمبرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو کیا دکھیں گے، ان کے نمبر کے اندر کہیں پر ان کے نمبر بہت زیادہ رہیں گے، کہیں پر ان کے نمبر بہت کم رہیں گے. اب یہاں نمبر کا میننگ میں جو بول رہا ہوں، وہ نمبر کا میننگ کیا ہے، وہ دکھنے والے جو جاندار، یعنی آپ کو کہیں پر شیر دکھ رہا ہے، کہیں پر آپ کو ہاتھی بھی دکھ رہا ہے، کہیں پر آپ کو لومڑی بھی دکھ رہی ہے، کہیں پر آپ کو بلی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، کہیں پر آپ کو اور دوسرے طرح کے گینڈا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اس طرح کے. لیکن کہیں پر آپ کو ان میں سے کوئی ایک دو جاندار کم دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو آپ کیا کریں کہ جہاں پر یہ زیادہ ہے وہ وہاں پر اسپیشیز ڈائیورسٹی زیادہ ہے، جہاں پر اس طرح کے جاندار کم ہے تو آپ بولے کہ اسپیشیز ڈائیورسٹی کم ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپیشیز کے اندر بھی ہم کو ڈائیورسٹی اور فرق دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہاں پر اگزامپل کون ہے، ایمفیبینس. پھر اسی طرح سے اگر ایکولوجیکل ڈائیورسٹی کی اگر بات کرتے ہیں، ایکولوجیکل ڈائیورسٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایکولوجیکل ڈائیورسٹی کی مثال کی اگر بات کریں تو مثال کے طور پر ماحولیاتی نظام کی سطح پر ہندوستان اپنے ریگستانوں یعنی جو بارانی جنگلات ہیں، پھر چمرنگوں، مرجانی چٹانوں، دلدلی علاقوں، دریائی دہانوں کے علاقوں اور پہاڑی چراگاہوں کی وجہ سے اسکینڈینیون ملک جیسے ناروے سے کہیں زیادہ ایکو سسٹم کا کیا کرتا ہے، تنوع رکھتا ہے. دیکھیے یہاں پر کچھ کنٹری ہے جن کو رکھا جاتا ہے اسکینڈینیون کنٹریز میں. اسکینڈینیون کنٹریز جیسے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمیشہ برف وغیرہ رہتا ہے، ایک قسم کا انوائرمنٹ ہے جو ہمیشہ وہاں رہتا ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھے کہ یہاں ہمیشہ ٹیمپریچر لو رہتا ہے. تو یہاں پر جب ٹیمپریچر لو ہے اور اس کا مقابلہ اگر ہم ہمارے ملک سے کرتے ہیں، ہمارے ہندوستان سے کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ڈائیورسٹی جو موسم کی ڈائیورسٹی ہے یا موسم کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. ہمارے پاس بارش بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے. جب ہمارے پاس بارش زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس جو پلانٹس ہیں، جو پودے ہیں، ان کی گروتھ زیادہ ہوگی. پلانٹس اور پودے کی گروتھ زیادہ ہوگی تو ان کا استعمال کرنے والے جو جاندار ہیں ان کی گروتھ زیادہ ہوگی. اس طرح سے ہمارے پاس پھر الگ الگ علاقے ہیں، کچھ ریگستانی علاقے ہیں، کچھ دلدلی علاقے ہیں، تو کچھ جنگلاتی علاقے ہیں. تو وہاں پر ہم کو کیا دیکھنے کو ملے گا، ڈائیورسٹی. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایکو سسٹم ہے ہمارا، تو ایکو سسٹم کے اندر ہندوستان میں بہت زیادہ کیا ہے، تنوع ہے، بہت زیادہ فرق ہے. کہ کہیں پر ریگستانی علاقہ ہے، کہیں پر ہمارے پاس بہت زیادہ واٹر والا علاقہ ہے، کہیں پر دلدلی علاقہ ہے، کہیں پر ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جنگلات ہیں. تو اس طرح سے کیا ہے کہ ایکولوجیکل ڈائیورسٹی ہمارے پاس ہے، اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. تو 3 لیول پہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جینیٹک لیول پہ، ایک ہوتی ہے اسپیشیز لیول پہ، اور ایک ہوتی ہے ایکولوجیکل سطح پہ. قدرت میں اتنی کثرت سے تنوع کو حاصل کرنے میں ارتقاء کے لاکھوں سال لگے ہیں، لیکن اگر انواع کے ناپید ہونے کے موجودہ شرح جاری رہے تو ان سب کو کھو دینے میں صدیوں سے بھی کم عرصہ لگے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ، یہ جو ڈائیورسٹی ہے، اس کے لیے تو کئی سال لگ گئے. لیکن آج ہمارا انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس انداز میں ہم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے معاملے میں، سڑکوں کی بنانے کے معاملے میں جس طرح انداز میں ہم کوشش کر رہے ہیں، تو جس لیول سے یہ اسپیشیز ختم ہو رہی ہے، جاندار مر رہے ہیں، جنگلات اجڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ادھر سے ادھر جانا پڑ رہا ہے، تو ان کے نمبر کیا ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو کھونے میں بہت کم وقفہ لگے گا. تو جتنا زیادہ ان کی ڈائیورسٹی، ان کو ان کے اندر فرق آنے میں لگا تھا، اس سے کم وقت میں وہ کیا ہو جائے گے، ختم ہو جائے گے. آج بایو ڈائیورسٹی اور اس کا تحفظ اہم ماحولیاتی کیا ہے، مسائل ہے، اور ان کے لیے بین الاقوامی سطح پر لوگوں نے اپنی بقا اور تحفظ کے لیے اس سیارے پر یعنی اس زمین پر حیاتیاتی تنوع کی شدید اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ محسوس کرنا کیا کر دیا ہے، شروع کر دیا. اس لیے آپ دیکھیے اب ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، بہت سارے ڈفرنٹ ٹائپ کے کیا ہوتے ہیں، پلانس ہو رہے ہیں. ہمارے پاس بایو ڈائیورسٹی کو لے کر الگ الگ طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں. پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ماحولیاتی ڈے منایا جاتا ہے. ہمارے پاس الگ الگ طرح کے اب الگ الگ جانداروں کے نام سے ڈے منائے جاتے ہیں تاکہ ان کو بچایا جا سکے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، زمین پر کتنی انواع ہے اور کتنی ہندوستان میں ہے. زمین پر ٹوٹل انواع کتنی ہے اور اس میں سے ہندوستان میں کتنی ہے. تو ہاؤ مینی اسپیشیز آر دیر آن دی ارتھ اینڈ ہاؤ مینی پریزنٹ ان انڈیا. کیونکہ تمام دریافت شدہ
کیونکہ تمام دریا شدہ اور موسوم انواع جن کو نام دیے گئے ہیں، موسوم انواع مطلب جن کے نام ہو چکے ہیں، جن کو نومنکلیچر ہو چکا ہے، جن کے نام رکھ دیے گئے ہیں، کہ شائع شدہ ریکارڈز موجود ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک کل کتنی انواع ریکارڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تاہم اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے آسان نہیں ہے کہ زمین پر کل کتنی انواع موجود ہے۔ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورس، انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز IUCN نے 2004 کے مطابق پودوں اور جانوروں کی، انہوں نے ایک لسٹ دی تھی پودوں اور جانوروں کی، بیان کی گئی انواع کی کل تعداد 1.5 ملین ہے۔ جتنے پودے اور جتنے جاندار ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 1.5 ملین سے کچھ زیادہ ہے۔ لیکن ہم وضاحت سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کتنی انواع اب تک دریافت اور بیان ہونا باقی ہے، یعنی آج بھی اتنے سارے جاندار ہیں اور پودے ہیں جن کو ہم دریافت نہیں کر سکے۔ اندازوں میں بہت زیادہ فرق ہے اور ان میں زیادہ تر محض قیاسات ہیں، یعنی صرف گمان کے مطابق بولا گیا ہے یا کیلکولیشنز کی بیسس پہ بول دیا گیا ہے۔ پھر بہت سارے ماہر ٹیکنالوجی کے خیال میں گرم سیر علاقوں میں منطقہ حارہ کے مقابلے منطقہ معتدلہ کے ملکوں میں انواع اندراجات زیادہ مکمل ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے علاقے جو ٹیمپریٹ زون ہیں اور جو ٹراپیکل زون ہے، تو ٹیمپریٹ زون کے مقابلے میں ٹراپیکل زون کے جو جاندار ہیں ان کے اوپر زیادہ اسٹڈی کی گئی۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ گرم سیر علاقوں میں منطقہ حرہ کے مقابلے میں منطقہ معتدلہ کے ملکوں میں انواع کے درجات زیادہ مکمل ہے۔ اس کا ایک ریزن بھی ہے کیونکہ اگر معتدل انوائرمنٹ ہوگی تو وہ سروائیو کریں گے، زندہ رہیں گے، وہ کھائیں گے پیئیں گے، اپنی تعداد بڑھائیں گے۔ اور اگر بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ اگر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر ان کے زندہ رہنے کے چانسز بھی کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جس جگہ پہ زیادہ سروائیو کریں گے وہاں پر ریسرچ زیادہ ہوگی، تحقیق زیادہ ہوگی، ان کے نام زیادہ معلوم پڑے گی۔ تو ایک تو چیز یہ، دوسرا اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ منطقہ حرہ میں انواع کا ایک غیر معمولی بڑا حصہ اب بھی دریافت ہونے کا کیا ہے؟ منتظر ہے۔ اور یہ بات بھی ابھی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ منطقہ حرہ کا جو علاقہ ہے آج بھی ان کو ڈھونڈنے، ان کے دریافت کرنے کے لیے ہم کو بہت سارے کام کرنے کی اور ماہرین کی ضرورت ہے۔ پھر ماہرین حیاتیات نے منطقہ معتدلہ اور منطقہ حارہ کے کیڑوں کے ایک ایسے گروپ کی نوع کثرت کا شماریاتی موازنہ کیا جس پر بہت زیادہ تفصیلاتی مطالعہ ہو چکے ہیں۔ نا دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہرین حیاتیات نے کیا کرے؟ منطقہ معتدلہ اور منطقہ حرہ کے کیڑوں کا یعنی انسیکٹس کا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نون جتنے جاندار ہمارے پاس ہیں ان میں سب سے زیادہ جاندار کون سے ہیں؟ جو انسیکٹس ہیں۔ تو انسیکٹس ہم کو سب سے زیادہ معلوم ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ کیا ہوا ہے؟ مطالعہ۔ پھر انہوں نے زمین پر موجود کل یہ جو ماہر نے حیاتیات ہیں یعنی جو زولوجسٹ ہیں، انہوں نے زمین پر موجود انواع کے موٹے طور پر یعنی بڑے لیول پہ کچھ سوچ کر انہوں نے کیا لگا ہے؟ اندازے لگانے کے لیے اس تناسب کا انواع کا انہوں نے کیا کیا ہوا؟ انواع کے موٹے طور پر اندازہ لگانے کے لیے اس تناسب کا دوسرے جانوروں اور پودوں سے کیا کیا؟ موازنہ کیا، یعنی جتنے نام ان کو معلوم تھے انسیکٹس کے، انہی کا یوز کر کے انہوں نے جو دوسرے جاندار ہیں ان کے کتنے نمبر ہوں گے اس کو سمجھنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کیے۔ ان میں سے کچھ اندازے کے مطابق 20 سے 50 ملین تک ہو سکتے ہیں، تاہم ایک محتاط اور سائنسی اعتبار سے مستحکم اندازے کے مطابق جو رابرٹ مے، ایک اور سائنٹسٹ ہے جن کا نام یاد رکھیے، رابرٹ مے نے لگایا تھا، عالمی انواع کا جو تنوع ہے وہ تقریباً کتنا ہے؟ 7 ملین ہے۔ تو ایک سائنٹسٹ ہے جن کا نام ہے رابرٹ مے۔ رابرٹ مے کے حساب سے بائیو ڈائیورسٹی کتنی ہے؟ ان کے حساب سے 7 ملین۔ کتنی ہے؟ 7 ملین۔ تو الگ الگ سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے الگ الگ انداز میں لگایا ہوا ہے۔ اکثر رابرٹ مے کے اس اندازے کو یوز کیا جاتا ہے، اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو جو سائنٹسٹ آلریڈی ماہر حیاتیات تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ انسیکٹس بہت زیادہ ہے اور انہوں نے ان کے نمبر کو
दूसरे जानदारों के मोटे मोटे तौर पर बताने के लिए कि अगर ये इतने हैं तो दूसरे जानदार हो सकते हैं कितने होंगे, इस तरह से उन्होंने अंदाजा लगाया। उन्होंने ये उन्होंने बताया कि अंदाजा के मुताबिक जो जानदार है, जो प्लांट है, वो 20 से 50 मिलियन तक पूरे हो सकते हैं। लेकिन आलमी तौर पे रॉबर्ट में थे, उन्होंने एक अंदाजा लगाया और उनका बनना एक कितने से 7 मिलियन है। ठीक है ना। अगर आप जमीन की अब बात करते हैं, जमीन के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि जमीन के हयातियाती तनों के बारे में कुछ दिलचस्प पहलुओं पर नजर डालें जिनका इन्हिसार अनवा के मौजूदा दस्तियाब इंद्राजात पर, यानी आज जो उनके नाम हमारे पास मौजूद है, उनके नंबर मौजूद है, उसकी बुनियाद पर ये बात हो रही है। रिकॉर्ड की गई तमाम अनवा में 70% से ज्यादा जानवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अभी तक जितने रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है उसमें 70% से ज्यादा कौन है? जानवर है। जबकि पौधे जिनमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी शामिल है, वो कुल का कितना है? 20% से ज्यादा नहीं, यानी वो कितना है? 22%। तो हम ये कह सकते हैं कि हमको जो एनिमल्स मालूम है, टोटल एनिमल्स कितने मालूम है हमको? 70%, 70%। अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, उसमें भी एल्गी, फंजाई, हम उसमें ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको मान रहे हैं, तो वो सिर्फ कितने मालूम है हमको? 22%। फिर जानवरों में स्पेशली कीड़े की अगर बात करें, यानी इंसेक्ट्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा नई कसरत रखने वाले टेक्सोनोमिक ग्रुप है। यानी अब अगर एनिमल्स की भी बात कर लें तो एनिमल्स में भी जो सबसे ज्यादा हमको मालूम है, एनिमल्स में भी जो सबसे ज्यादा हमको मालूम है वो कौन है? इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के मामले में हमारे पास मालूम है, और वो टोटल एनिमल का जो कुल 70% से क्या हो ज्यादा है, यानी ये टोटल एनिमल का भी 70% से क्या है? ज्यादा है। यानी एनिमल्स के ग्रुप का, एनिमल्स हमको 70% ही मालूम है, और एनिमल्स का भी इंसेक्ट वो 70% से ज्यादा है जो हमको मालूम है। औसतन इस सैयारे पर यानी जमीन पर हर 10 जानवर में 7 कीड़े होते हैं। यानी अगर 10 एनिमल आप लेंगे तो 10 एनिमल में से जो 7 रहेंगे वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे इंसेक्ट्स। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में यहाँ स्टेटमेंट्स आती है। एक बार फिर हम कीड़ों के बेपनाह तनों कि किस तरह तशरीह करेंगे, यानी हम कीड़ों को किस तरह से अलग अलग अंदाज में और समझा सकते हैं। तो ये एक बात को वो और अच्छे से समझा रहे हैं कि दुनिया में फंजाई की जो अनवा है उसकी तादाद मछलियों, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और पिस्तानियों की कुल मुश्तरका तादाद से ज्यादा है। देखिए अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल जो होते हैं, ये जो जो नंबरों ने दिया है वो इन चार्ट्स की बुनियाद पर है। क्या है? इन चार्ट्स की बुनियाद पे वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जो फंजाई है, फंजाई की अनवा, फंजाई की अनवा आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? यहाँ पर ये चार्ट है, यहाँ पर कौन है? फंजाई। और दूसरा कौन है? मछलियां, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और पिस्तानी। ये कहाँ पर है? ये है रेप्टाइल्स, ये है एम्फीबियंस, ये है मछलियां। तो मछलियां, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और कौन बच गया? पिस्तानी यानी मैमल्स। अगर आप इनको इनको अगर इस तरह से आप करते हैं, यानी ये इस तरह से अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये कहता है कि फंजाई की अगर बात करते हैं फंजाई की, तो वो क्या करें? दुनिया में फंजाई की अनवा की तादाद मछलियों, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और पिस्तानियों की कुल मुश्तरका तादाद से क्या है? ज्यादा है। मतलब ये जो तादाद है जो आपको दिख रही है फंजाई की, ये इन सब से क्या है? ज्यादा है। इन सारों से क्या है? ये ज्यादा है। जबकि आप देख रहे हैं कि मछलियां हाफ है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, और इधर कौन है? पिस्तानी है। लेकिन फिर भी अभी एनसीईआरटी ने दिया, इसलिए हम इसको मान रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कि फंजाई की तादाद इन सब की मुश्तरका तादाद से क्या हो? ज्यादा हो। तो एग्जाम में इसी तरह के सवाल किए जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। ठीक है ना। एक बात और नोट करनी चाहिए, वो क्या बात है जिसको हमको नोट करना चाहिए? ठीक ना, एक बात जिसको हमको नोट करनी चाहिए कि
اندازوں کے مطابق نوٹ کرنی چاہیے کہ ان اندازوں میں جو پرو کیریئرس ہے، پرو کیریئرس کے لیے کوئی اعداد نہیں ہے، یعنی ابھی ہم کو پرو کیریئرس کے معاملے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، یہاں پر ہم جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سارے یو کیریئرس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ مشکل یہ ہے کہ روایتی ٹیکسونومک طریقے اور مائکروبیل انواع کی شناخت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ دیکھیے اب یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ ہم کو پروکیریوٹس کے نمبر کیوں نہیں معلوم، تو اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ جو روایتی ٹیکسونومی کے جو طریقے ہیں اس کی وجہ سے ہم مائکروبیل انواع یعنی جو مائکروب سے ان کی ڈائیورسٹی کے معاملے میں شناخت نہیں کر سکتے، اور بہت سی انواع جو تجربے گاہ کے حالت میں کلچر کی جانے کی اہل نہیں ہے ان کو بھی ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ تو جن کو ہم لیب میں لا کے کلچر نہیں کر سکتے تو ہم کیسا معلوم کریں گے؟ کیونکہ اگر ان کو لیب میں لے کر آتے وقت ان کی موت ہو جائے یا لیب میں لانے کے بعد ان کی گروتھ نہ ہو بلکہ ان کو اسی انوائرمنٹ میں گروتھ کرنا ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑا ٹاسک ہے کہ ہم کو جو ڈائیورسٹی نہیں معلوم۔ تو اس کے دو ریزن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو روایتی طریقہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو لیب میں لے کر آ بھی جائے تو کچھ کے اندر وہ کلچر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس گروپ کی انواع کو بیان کرنے کے لیے بائیو کیمیکل، کون سے والے؟ بائیو کیمیکل اور مولیکولر لیول پر کسوٹی کو تسلیم کرے تو صرف انہی کا تنوع کیا ہو جائے گا؟ لاکھوں تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اگر ہم نے کیا کیا، اگر ہم نے ان جاندار یہ جو مائکروب سے جن کی گروتھ مائکرو جو پرانے روایتی طریقے سے ہے نہیں ہو پا رہی ہے، جن کی شناخت پرانے ٹیکسونومی طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے، اور ایسے ہیں جن کا گروتھ نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہے بایو کیمیکل اور دوسرا کون ہے؟ مولیکولر۔ تو بچوں بائیو کیمیکل اور مولیکولر ہم یہ جو نیکسٹ چیپٹر رہے گا وہاں پر ہم بات کریں گے تو آپ کو ایک کنسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا کہ کیسا مولیکولر لیول پہ جا کے جینیٹک لیول پہ جا کے آئیڈینٹیفیکیشن کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ پڑھا ہوا ہے کہ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کا استعمال کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم الگ الگ منہ کی کیا انواع کی الگ الگ اسپیشیز کی ان کے قسموں کی کیا کر سکتے ہیں؟ شناخت کر سکتے ہیں، ان کو پہچان سکتے ہیں۔ تو وہ اسی لیول پہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس لیول پہ جا کے کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ہم کو نئی نئی اسپیشیز معلوم پڑے گی، بٹ جو ڈائیورسٹی ہے، جو تنوع ہے، جو اسپیشیز کی لیول ہے وہ اور بڑھ جائیں گی اور وہ لاکھوں تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہندوستان کی اگر بات کریں تو ہندوستان کے پاس دنیا کے زمینی رقبے کا صرف 2.4% حصہ ہے۔ عالمی انواع کے تنوع میں اس کا جو حصہ ہے وہ مؤثر طور پر 8.1%۔ دیکھیے ایگزام میں نا یہ پوچھے جاتے ہیں، تو ہندوستان کا جو رقبہ ہے وہ کتنا جا رہا ہے؟ 2.4، اور یہاں پر جو انواع ہے وہ کتنی جا رہی ہے؟ 8.1%۔ یہاں بات ہے جو ہمیں دنیا کے 12 میگا ڈائیورسٹی والے ملکوں میں اس سے ایک بناتی ہے، یعنی ہندوستان کے پاس کیا ہے؟ 12 میگا ڈائیورسٹی والے حصوں میں سے ایک حصہ وہ ہمارے پاس ہے۔ پودوں کی 45,000 اقسام اور جانوروں کی اس سے دوگنی اقسام ہندوستان میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ پلانٹس میں کتنی ہے تو پلانٹس کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 45,000۔ اور اگر اینیملز کی پوچھی جائے تو اینیملز کا مطلب یہ ہو گیا کہ 45,000 انٹو 2، تو اس طرح سے ہم کیا بول سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم بول سکتے ہیں کہ 90,000۔ تو آپ کو ایگزام میں اگر اس طرح کے سوالات آ جائے تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا سوچ کر جواب دینا رہے گا، ٹھیک ہے؟ کیا سوال پوچھا جا رہا ہے، تو یہاں کنفیوژن ہو سکتا ہے نا۔ زندہ انواع کی کتنی تعداد حقیقتاً ابھی دریافت ہوئی اور تسمیہ یعنی ان کا نام دینے کی جو پروسیس ہے اس کے معاملے میں بہت سارے ابھی سوالات باقی ہیں۔ اگر ہم یعنی رابرٹ میں جو سائنٹسٹ جنہوں نے کہا کہ 7 ملین تک کیا رہا ہوگا؟ ڈائیورسٹی رہا ہوگا، تنوع ہوگا، تو 7 میں کے عالمگیری اندازوں کو اگر تسلیم کر لیں تو ابھی تک کل انواع کا صرف 22% ہی کیا ہوا ہے؟ ریکارڈ ہوا ہے۔ یعنی ہندوستان کے اندر اگر ہم بات کریں رابرٹ مے کے اکارڈنگ اگر بات کریں تو ہم نے صرف ابھی تک کتنی فیصدی معلوم کیا ہے؟ 22% ہم نے ہندوستان کے اندر ریکارڈ کیا ہے۔ ہندوستان کے تنوع کے اعداد پر اس تناسب کا اطلاق کرنے پر ہمارا اندازہ ہے کہ یہاں پر غالباً کیا ہوگا؟ یہاں پر اگر ہم پلانٹ کی بات کرتے ہیں، پودوں کی اگر بات کرتے ہیں تو رابرٹ مے کے اندازے کے حساب سے یہاں پر کیا ہوگا؟ 1,00,000، ٹھیک ہے؟ 1,00,000 کون ہو گئے؟ پودے ہو گئے، اور 3,00,000 سے زیادہ کون ہوں گے؟ اینیملز۔ اینیملز کتنے ہوں گے یہاں پر؟ 3,00,000 سے
زیادہ. دیکھیے ایگزام میں ڈائریکٹ یہ سوالات کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رابرٹ مے کے حساب سے ہندوستان میں ابھی تک صرف 52% معلوم ہوئے، اور اگر اس کے حساب سے اور اگر سوچے تو کتنے ہو سکتے ہیں، تو پودے 1 لاکھ تک ہو سکتے ہیں، اور پلانٹ جو ہو سکتے ہیں وہ 3 لاکھ سے زیادہ جانوروں کے اقسام بھی دریافت ہونا اور ان کا اندراجات ہونا کیا ہے، ابھی باقی ہے. کچھ کیا ہم کبھی بھی اپنے ملک کی حیاتیاتی دولت کا مکمل اندراج کرنے کے قابل ہو سکیں گے؟ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کو بہت زیادہ کیا لگے گی، ایفرٹس لگیں گے، بہت زیادہ لوگ لگیں گے. تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے بے پناہ تربیت یافتہ انسانی طاقت، جس کو کہا جاتا ہے ٹیکسونومسٹ، کیا بولا جاتا ہے ان کو؟ ٹیکسونومسٹ. اس کی ضرورت پڑے گی بڑے بڑے ٹیکسونومسٹ، اور درکار وقت کا ہم کو کیا کرنا پڑے گا، تصور کرنے والے. صورتحال مزید نا امیدی کی نظر آتی ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان انواع کے ایک بہت بڑے حصے کو ان کے دریافت ہونے سے پہلے ہی کیا ہونا پڑ رہا ہے، ناپید ہونے کا خطرہ لاحق ہے. قدرت کی حیاتیاتی لائبریری کتابوں کے اندراج سے پہلے ہی جل کر نابود ہوئی جا رہی ہے. تو ان کا یہ اندازہ ہے کہ ہم کو ایک تو وقت بہت زیادہ لگے گا، ہم کو ٹرین افراد، ہم کو ایسے تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیچر ہے، یہ جو حیاتیاتی لائبریری ہے قدرت کی، یہ قدرت کی حیاتیاتی لائبریری ہمارے کچھ ایسے کام ہے جس کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتے جا رہی ہے، نابود ہوتے جا رہی ہے، ختم ہوتے جا رہی ہے. ٹھیک نا. اب پیٹرن آف بایو ڈائیورسٹی کی حیاتیاتی ڈائیورسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تنوع کی اسٹڈی کیسے کی جاتی ہے؟ تو حیاتیاتی تنوع کے طرز، یا اس کو کیا کہتے ہیں، پیٹرن آف بایو ڈائیورسٹی. تو بایو ڈائیورسٹی کے پیٹرن کی اگر بات کریں تو ایک ہم بات کرتے ہیں لیٹیٹیوڈینل گریڈینٹ. دنیا بھر میں پودوں اور جانوروں کا تنوع یکساں نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک غیر مساوی کیا دیکھنے کو ملتی ہے، ہم کو تقسیم دیکھنے کو ملتی ہے. کہیں پر پودے زیادہ ہے، کہیں پر جانور زیادہ ہے، کہیں پر پودے کم ہے، کہیں جانور کم ہے. تو اس طرح سے ہم کو وہاں پر کبھی بھی یکسانیت نہیں دکھے گی. بہت سے جانوروں اور پودوں کے بہت سے گروپوں میں تنوع کے دلچسپ طرز ہے، یعنی پیٹرن ہے، جن میں سب سے زیادہ معروف جو تنوع ہے یا جو طرز عمل ہے اس میں کون ہے؟ لیٹیٹیوڈینل گریڈینٹ. وہ کون ہے؟ لیٹیٹیوڈینل گریڈینٹ. عام طور سے ہم جیسے جیسے خط استوا سے قطبین کی طرف جاتے ہیں، نوع تنوع کیا ہوتا ہے؟ گھٹتے جاتا ہے. یعنی لیٹیٹیوڈینل گریڈینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، اس زمین کا یہ کون ہے؟ ایکویٹر. اب یہاں سے اس ڈائریکشن میں اور یہاں سے اس ڈائریکشن میں اگر جائیں گے تو چونکہ یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت لو ہے، یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے بہت لو ہے، کیونکہ یہاں پر بھی آئس ہے، یہاں پر بھی آئس ہے. تو ڈائیورسٹی دھیرے دھیرے کیا ہوتی جاتی ہے؟ دونوں بھی سرے پہ لو ہوتے جاتی ہے. تو یہاں پر جو ایریا ہے یہاں پر ڈائیورسٹی کیا ہے؟ زیادہ ہے. اب جب اس ڈائریکشن میں آپ جاتے ہیں یا اس ڈائریکشن میں آپ جاتے ہیں تو ڈائیورسٹی کیا ہوتی جاتی ہے؟ کم ہوتے جاتی ہے. تو چند مستثنات کو چھوڑ کر منطقہ حارہ کے علاقوں، جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 23.5 شمالی ارض البلد سے 23.5 جنوبی ارض البلد تک، 23 شمال میں اور 23 جنوب میں، تو منطقہ معتدلہ اور قطبین کے علاقوں کا مقابلہ زیادہ انواع پائی جاتی ہے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھ لیجیے، نیچے میں نے ایڈ کیا ہے، یہ ہے ہمارا ایکویٹر. اس ایکویٹر سے 23.5 اور اس سے 23.5، ٹھیک ہے. اگر اس ڈائریکشن میں اور اس ڈائریکشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہم کو یہاں پر یہ جو منطقہ معتدلہ ہے اور قطبین ہے، ان علاقوں کے مقابلے میں زیادہ انواع پائی جاتی ہے. کیونکہ یہ جو علاقہ یہ کون ہے؟ منطقہ حارہ. یعنی یہ کون سا ریجن ہے؟ یہ ٹراپیکل زون ہے. یہ کون سا زون ہے؟ ٹراپیکل زون، جس کو ہم منطقہ حارہ کہتے ہیں. اس منطقہ حارہ میں 23.5 نارتھ، 23.5 ساؤتھ اگر ہم چاہتے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ میں، تو ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ ایک رینج آف ٹیمپریچر ہے جس کے اندر ہمیشہ تبدیلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر تینوں بھی قسم کے کیا ہوں گے؟ موسم آئیں گے. تینوں بھی ٹائپ کے اگر موسم آئیں گے تو نتیجے میں یہ رہے گا، کھانے کے لیے زیادہ رہے گا، فزیبل انوائرمنٹ رہے گا. تو وہاں پر جو نمبر آف پاپولیشن جو رہے گی یا الگ الگ جو جاندار ہے ان کی جو قسمیں رہیں گی وہ زیادہ رہے گی. کولمبیا جو خط استوا کے قریب واقع ہے، وہاں پرندوں کی تقریباً 1400. دیکھیے اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ کولمبیا. اس کو یاد رکھنا، ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے. اگر ہم کولمبیا کی اگر بات کرتے ہیں تو کولمبیا کے اندر کتنے ہیں؟
1400। कौन है ये? परिंदे। किसकी बात हो रही है? परिंदे। जबकि 41 डिग्री पे नॉर्थ पर वाक़ कौन है? न्यूयॉर्क। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क के अंदर हमको परिंदों के अंदर कितने देखने को मिलती है? उनकी तादाद 105, 105। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, 71 नॉर्थ की तरफ वाक़, वहां पर कौन है? ग्रीनलैंड। कौन है वहां पर? ग्रीनलैंड। इस ग्रीनलैंड पर हमको क्या देखने को मिलता है? वहां पर सिर्फ 56, कितने हैं? सिर्फ 56 अनवाव पाई जाती है। यानी जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं आप वहां पर कोलंबिया, यानी आप यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोलंबिया है, फिर आप यहाँ से आगे बढ़े, फिर तो जैसा जैसा आप नॉर्थ की साइड में बढ़ते जा रहे हैं, तो कोलंबिया, फिर न्यूयॉर्क, फिर ग्रीनलैंड, तो जैसा जैसा आपका मुंतखे हारा से आप मुंतखे मुतदिला की तरफ जा रहे हैं, या आप किस साइड में जा रहे हैं? खुदबैन की तरफ जा रहे हैं, तो डाइवर्सिटी क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। जैसा कोलंबिया है उसमें 1400 परिंदे हैं, न्यूयॉर्क में सिर्फ 105 है, और ग्रीनलैंड पे बात करें तो सिर्फ 56 वहां पर मौजूद है। हिंदुस्तान में जिसमें ज्यादातर इलाका मुंतखे हर रखा है, हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा इलाका है वो इस ट्रॉपिकल जोन में वाक़ है। तो अगर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है तो परिंदों की 1200 से ज्यादा अनवा पाई जाती है। तो और अगर हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं, हम इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कितनी है? 1200। कितनी है? 1200 है। फिर ट्रॉपिकल इलाके जैसे इक्वेडोर के एक जंगल में अमेरिका के मुतदिला इलाके, जिसको हम क्या कहते हैं? मिडल ईस्ट के इतने ही बड़े जंगल में वेस्कुलर पौधों की 10 गुनी ज्यादा अनवा पाई जाती है। अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रॉपिकल इलाके, यानी ये इलाके जैसे इक्वेडोर, तो एक जंगल में अमेरिका के मुतदिल इलाके, अमेरिका के कौन से इलाके? मुतदिल इलाके। यानी अगर मुतदिल इलाके की बात करें तो कौन हो जाएगा? टेम्परेट। तो मुतदिल इलाके के मुकाबले में अगर बात करते हैं तो उनमें क्या होते हैं? जंगल में वेस्कुलर पौधों की क्या होती है? 10 गुनी ज्यादा तादाद होती है। यानी अमेरिका के मुकाबले में जो इक्वेटर पे पाए जाने वाले जो एरियाज है, उनके अंदर 10 गुना ज्यादा तादाद किसकी हो रही है? वेस्कुलर प्लांट की। तो इतनी बड़ी क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है। तो जब हम डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं तो हम किस लेवल पे करते हैं? लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। यानी हम इक्वेटर से नॉर्थ साइड में जाएंगे, इक्वेटर से कहा जाएंगे साउथ में जाएंगे, इक्वेटर से हम शुमाल में जाएंगे, इक्वेटर से हम कहा जाएंगे जुनूब में। जब जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि इक्वेटर पे तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वहां पर डाइवर्सिटी कम होती है। यानी इक्वेटर पे जो ममालिक होंगे वहां पर हमको डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, और जो ममालिक इक्वेटर से दूर दूर होंगे वहां पर डाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। नाउ साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगलात की अगर हम बात करते हैं, जिसके ज्यादातर हिस्से यहाँ पर आते हैं, ट्रॉपिकल है, तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा हयातियाती तनु वहीं पर पाया जाता है, क्योंकि उसका जो ज्यादा हिस्सा है वो कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन अगर है तो इसका मतलब है कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो मुंतखे हार रहा है, इसलिए वहां पर हयातियाती तनु क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा। तो जो अमेज़ोनियन फॉरेस्ट है जो हमारे अमेरिका के अंदर वाक़ है, उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? हयातियाती तनु बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर 40,000 से ज्यादा पौधों, 30,000 से मछलियों, और 1300 परिंदों, और 427 स्थानियों, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स, और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट का अनवा का घर है। तो याद रखिए कि अगर एग्जाम में इसको सवाल किया जाता है तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रहना चाहिए कि वहां पर डाइवर्सिटी कितनी है। तो वहां डाइवर्सिटी की जो लेवल है उसको समझिए। 40,000 से ज्यादा वहां पौधे हैं, 3,000 से ज्यादा वहां पर मछलियां हैं, 1,300 से ज्यादा परिंदे हैं, 427 पिस्तानियों की किस्में हैं, 427 एम्फीबियंस है, और 378 रेप्टाइल्स है, और 1,25,000 तक कौन है? इनवर्टिब्रेट्स है। साइंसदानों का अंदाजा है कि इन बारानी जंगलात, यानी जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कम से कम 2 मिलियन कीड़ों की अनवा दरियाफ्त होने और उनके नाम दिए जाने का इंतजार है। यानी अगर वहां पर हम ढूंढने के लिए अगर जाते हैं तो हमको कितनी मिलने वाली है? तो इतनी बड़ी हमको क्या दिखने वाली है? बायोडाइवर्सिटी वहां पर दिखने को मिलेगी। नाउ माहिर माहौलियात और इर्तिका ने
جو ماہرین ماحولیات ہے اور جو ماہرین ارتقاء یعنی ایوولوشنریسٹ ہے یا نیچرلسٹ ہے نے مختلف مفروضات پیش کی، انہوں نے الگ الگ ہائپوتھیسس پیش کیے۔ ان میں سے کچھ خاص یہ ہے کہ عموماً مطلب یہ کہ منطقہ حرہ کے اوپر یار اتنا ڈائیورسٹی کیوں ہے، اور منطقہ حرہ پہ اور منطقہ معتدلہ پہ یہ اتنا بڑا ڈفرنس کیوں ہے؟ تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ ٹراپیکل ریجنز یعنی منطقہ حرہ کے بارے میں ایسا کیا خاص ہے جس کا تعلق اس کے کثیر حیاتیاتی تنوع سے ہے؟ ایسی کیا بات ہے کہ وہاں پر اتنا زیادہ ہم کو حیاتیاتی تنوع دیکھنے کو ملتا ہے؟ تو عموماً اسپیسیشن کے وقت، یعنی بہت امپورٹنٹ سوال کا جواب ہے، اس کو سمجھ لیجئے، عموماً اسپیسیشن کا وقت کا ایک عمل ہے معتدل علاقوں کے برخلاف جہاں پر ماضی میں اکثر گلیسیشن کے عمل ہوئے ہیں، یعنی جو منطقہ معتدلہ والے جو علاقے تھے وہاں پر برف تھے اور برف کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا تھا، گلیسیشن ہوتے تھے۔ تو منطقہ حرہ کے ارض البلد لاکھوں برسوں سے مقابلتاً پرسکون رہے، یعنی جو ٹراپیکل ایریا ہے وہاں پر تو کوئی برف وغیرہ نہیں تھی، نتیجے میں وہ ایریا پرسکون تھا، اس لیے جو جانور تھے وہ وہاں پر ہم کو کیا ہوتے زیادہ دکھائی دیتے ہیں، اور انہیں انواع کے تنوع کے لیے ایک لمبا ارتقائی وقت ملا ہے۔ تو ان کو وہاں پر وقت ملا جس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، یعنی اسپیشیشن جب ہوا، جب نئی لائف فارم بنی تو ان نئی لائف فارم کو اپنی ڈائیورسٹی، اپنے نمبر بڑھانا ہے، ان کو اپنی پاپولیشن بڑھانا ہے، تو پاپولیشن بڑھانے کے لیے اس طرح کا ماحول ان کو چاہیے تھا، اس طرح کا انوائرمنٹ ان کو چاہیے تھا۔ تو وہ انوائرمنٹ ان کو کہاں پر ملا؟ منطقہ حرہ پر ملا، ٹھیک ہے۔ پھر ٹیمپریٹ ماحولوں کے برخلاف ٹراپیکل ماحول یعنی منطقہ معتدلہ کے مقابلے میں منطقہ حرہ کی بات کریں تو کم موسمیاتی مقابلتاً زیادہ ایک طرح کے اور ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، یعنی وہاں پر آپ بول سکتے ہیں کہ کس طرح کا انوائرمنٹ رہے گا، کیونکہ وہاں پر انوائرمنٹ چینج نہیں ہونے والا، وہاں پر کبھی بھی سردی گرمی اور بارش نہیں ہونے والی، یا تو وہاں پر سے برف باری ہوگی، تو آپ بول سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کا انوائرمنٹ رہے گا۔ تو ایسے مستقل قسم کے ماحول یعنی نش کی قسم کی خصوصیت کو فروغ دیتے ہیں جس سے نوعی تنوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر اور وہاں پر فرق کیا ہے کہ ٹراپیکل ماحول میں الگ الگ موسم ہونے کی وجہ سے نش الگ الگ رہیں گی، کھانے کے لیے اویلیبلٹی زیادہ رہے گی، الگ الگ قسمیں رہیں گی، اس لیے وہاں پر ڈائیورسٹی زیادہ رہے گی۔ پھر تیسرا کہ ٹراپکل یا منطقہ حرہ میں زیادہ سورج کی توانائی دستیاب ہوتی ہے۔ اگر سورج کی روشنی زیادہ دستیاب ہوگی تو کیا ہوگا، جس سے پیداوار کیا ہوگی، زیادہ ہوتی ہے، اور بدلے میں کیا ہوتا ہے، بدلے میں اس میں کیا ہوتی ہے، زیادہ تنوع ہوتا ہے، یعنی جہاں پر کھانے کے لیے اویلیبل رہے گا لوگ وہیں پر جائیں گے۔ تو آسانی سے کیا ہوگا، سورج کی روشنی اگر زیادہ ہے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے کیا ہوگا، وہاں پر جانداروں کی جو پلانٹس کی جو گروتھ ہے وہ زیادہ رہیں گی، پودے زیادہ رہیں گے، پودے زیادہ رہیں گے تو کھانے کے لیے ملے گا۔ یعنی آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ جو جاندار ہے، جاندار ڈیپینڈ ہے کسی اور چیز کے اوپر، جاندار مینلی ڈیپینڈ ہے پلانٹس کے اوپر۔ تو اب وہاں پر اگر پودوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو ان کو کھانے کے لیے کیا ہوگا، زیادہ ہوگا، اور اگر کھانے کے لیے چیزیں زیادہ ہوگی تو وہ آسانی سے کیا کر سکیں گے، ریپروڈیوس کریں گے، تولید کا عمل کر سکیں گے، نتیجے میں ان کی جنریشنز وہاں پر زیادہ رہیں گی، اس لیے ہم کو حیاتیاتی تنوع دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بار بار ہم یہ کہتے ہیں نش، عام طور پہ یہ جو ورڈ ہے نش استعمال کیا جاتا ہے ایک ایریا کو، یعنی ایک جگہ کو جہاں پر کوئی بھی اسپیشیز کا مطلب کوئی بھی جاندار کیا کرے، اپنا فنکشنل رول پلے کرے یا اپنا کام کرتا ہے۔ جیسا یہ میرا کلاس ہے، یہ میرا کیا ہے، نش ہے، یعنی اورنگ آباد ہے، ہاں یہ اورنگ آباد ہے، اس اورنگ آباد کے اندر یہ سٹی چوک کا علاقہ ہے، اس سٹی چوک کے علاقے میں یہ جو بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں میری یہ کلاس ہے، یہ میرا کیا ہے، فنکشنل ایریا۔ تو ویسے ہی ایک پوری دنیا ہے، ایک پوری دنیا کے اندر ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر آپ کا اسٹیٹ ہے، آپ کے اسٹیٹ میں آپ کا محلہ ہے، آپ کے محلے میں آپ کا گھر ہے، وہ گھر آپ کے لیے کیا ہے، نیش ہے، جہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، فنکشنل ایریا یا فنکشن پرفارم کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر جو چاہے وہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمیرہ نے بہت اچھا لفظ دیا، دیٹ از رہائش گاہ، بہت اچھا لفظ بولا ہے، رہائش گاہ۔ تو یہ رہائش گاہ سے بات اتنی کلیئر نہیں ہوگی جتنی بات کلیئر ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو نیش جب بھی بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پر آپ اس کے کام انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا آپ لوگ، ایک اور آسان ایگزامپل دیتا ہوں، جیسا ہم اکثر
हाँ, ग्लेशियर्स का मतलब होता है बर्फ वाला इलाका, बर्फानी इलाका। और बार बार बर्फ बन जाती है, बार बार, मतलब बर्फानी इलाका है। ग्लेशियर से बोलने का मतलब क्या है? वो बोलने का मतलब ये है कि हमेशा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर टेम्परेचर घट गया तो वो एनिमल वापस जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो वहां पर जिंदा नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ के किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जो बहुत अच्छी है। तो वो कौन सा रीजन है? वो है ट्रॉपिकल रीजन, इसलिए यहाँ पर तादाद ज्यादा है। ठीक, मुंतफे हारा का मतलब क्या होता है सालिया? मैंने पहले ही कहा, ट्रॉपिकल। दो वर्ड हम बार बार कह रहे हैं, एक है ट्रॉपिकल और एक है टेम्परेट जोन। एक है टेम्परेट, एक है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, जिसको हम कह रहे हैं मुंतफे हारा, और एक टेम्परेट जिसको हम कह रहे हैं मुंतफे मुतदिला। तो टेम्परेचर की, यहाँ पर टेम्परेचर की बुनियाद पे बात हो रही है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, या अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग मौसम होता है, तो ये वाला इलाका क्यों हम क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिकल। और जहां पर टेम्परेचर यानी वहां पर अगर माहौल अक्सर अक्सर एक तरह का रहता है, तो हम उसको कहते हैं टेम्परेट। तो इस तरह से हमारे पास ये जो दुनिया है, इस दुनिया को अगर यहाँ से डिवाइड करते हैं बीच से, तो इस साइड में अगर आप जाएंगे, तो इस साइड में अगर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका, है ना। बर्फानी इलाके यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसलिए उसको डिवाइड किया गया है। समझा? ठीक ना, तो इसको याद रखना है ना। फिर हम कह रहे हैं कि क्या होता है, इस तरह के माहौल की वजह से पैदावार ज्यादा होती है ना। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बात बताया कि ये जो हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक रिलेशन है। वो रिलेशन को उन्होंने कहा स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप। क्या नाम दिया है उन्होंने? स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप। कि किसी भी एरिया के अंदर स्पेशीज कितनी ज्यादा रहेगी, या किसी भी एरिया के अंदर स्पेशीज कितनी कम रहेगी, उनके बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? तो उन साइंटिस्ट का नाम है, जर्मन साइंटिस्ट है जिनका नाम है, एक ज्योग्राफर है जिनका नाम है इलेक्जेंडर, इलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट। क्या नाम है उनका? इलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट। इनकी बुक है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो इलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट ने जनूबी अमेरिका के जंगलात को वीरानियों में किए गए अपने अवलियन नौइयत के और बहुत वसी इलाकों पर मुहित सफरों में मुशाहिदा किया कि एक इलाके का मुताला जितना बढ़ता है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक इलाके का जो मुताला है, उसकी स्टडी जितना बढ़ता है, उसकी अनवा कसरत से बढ़ती है। ताहम सिर्फ एक हद तक, लेकिन सिर्फ एक हद तक वो बढ़ेगी। जैसा आपको स्टडी करना है, आप इस पूरी दुनिया में, लेकिन अब तो जब स्टडी कर रहे हैं तो आपने क्या करे, आपने एक इलाका सिलेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल आपने इलाका सिलेक्ट करे हिंदुस्तान, लेकिन आपको बाद में समझ में आया कि नहीं, मैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया को देखूंगा, उसमें सारे अतराफ के इलाके आ जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि एक इलाके का मुताला जितना बढ़ता है, इसकी नू की कसरत भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी जितने स्पेशीज हिंदुस्तान में होंगी, जितनी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में होगी, जैसे जैसे आप बाहर के दूसरे इलाकों में जाएंगे, यानी एशिया में जाएंगे, तो वो डाइवर्सिटी आपको क्या होंगी, और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन लेकिन सिर्फ एक हद तक वो बढ़ेगी। दरअसल बहुत ज्यादा अकसाम के जो टैक्सा है, उनके लिए नूही कसरत और रकबे के दरमियान ताल्लुक एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। उनका कहना यह है कि जब हम उनको एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, उस एरिया को और वहां पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी को, तो एक ग्राफ जो बनता है, वो ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये नू की कसरत है और ये रकबा है, तो जैसा जैसा आप उनका ढूंढते जाएंगे तो उनके नंबर में इजाफा होगा, इजाफा होगा, इजाफा होगा। एक वक्त यह आएगा कि उनके नंबर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक ग्राफ। तो एक पैमाने पर, एक लोगीर पैमाने पर या एक अंदाजे के मुताबिक ये ताल्लुक हस्ब ज़ैल मसावात के जरिए बयान किया जा सकता है, और एक सीधी लाइन में उसको आप बना सकते हैं। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल आप क्या करें, log s इक्वल्स टू log c इक्वल्स टू z और log a ना। रकबा अगर हम कहते हैं तो हम रकबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रकबे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a से, नूई कसरत को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं s से,
اور ریگریشن کوئیفیشنٹ، ہم بات کر رہے ہیں ریگریشن کوئیفیشنٹ جس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں زیڈ سے، اور اسی طرح سے ہم جو سی ہے جس کو ہم کیا کر رہے ہیں وائی انٹرسپٹ. تو جب ہم اس ویلیو کا لاگ نکالیں گے تو لاگ نکالنے کے بعد ہم کو ایک سیدھی سیدھی لائن دکھے گی کہ جیسا جیسا آپ رغبہ بڑھائیں گے ویسا ویسا لوگ کی کثرت کیا ہوگی، بڑھیں گی. لیکن جب بھی آپ لاگ ویلیو کی استعمال کرتے ہیں تو لاگ ویلیو میں کیا ہو جاتا ہے انورس ریلیشن شپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لاگ ویلیو کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے، ہم کو اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسا جیسا پاپولیشن یعنی آپ رقبہ بڑھائیں گے ویسا ویسا لوگ کی کثرت آپ کو کیا ہوگی بڑھتی بھی دکھائی دیں گے. لیکن ایک حد کے بعد وہ جو لیول ہے وہ دھیرے دھیرے کیا ہونا شروع ہوگی، کم ہوگی، مینس وہ کانسٹنٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ بات کس نے بتایا، یہ بات بتایا وہ الیگزینڈر وان ہیمبرٹ نے. تو انہوں نے یہاں پر کیا بتایا، رقبے کا تعلق دکھاتے ہوئے نوٹ کیجئے کہ لوگ پیمانے پر تعلق یعنی لینئر ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے درمیان یعنی اسپیشیز اور ایریا کے بیچ میں جو ریلیشن ہے، انہوں نے کیا بتایا کہ ان کے بیچ میں جو ریلیشن ہے وہ لینئر ہوتا ہے، کہ جیسا جیسا رقبہ بڑھے گا ویسا ویسا انواع کی کثرت بھی کیا ہوگی بڑھتے جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری آواز کلیئر ہے؟ کچھ لوگ آواز کی بات کر رہے ہیں، میرے کو ایسا لگتا ہے کہ باہر بارش چالو ہے جس کی وجہ سے آپ کو دقت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا تھا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات کہ ماہرین ماحولیات نے دریافت کیا کہ زیڈ کا مطلب کیا تھا، زیڈ کا مطلب تھا ریگریشن کوئیفیشنٹ. تو ریگریشن کوئیفیشنٹ کی ویلیو 0.1 سے 0.2 تک رہتی ہے، جس میں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا کہ ٹیکسونومک گروپ کون سا ہے اور علاقہ کون سا، یعنی آیا یہ کہ پودے برطانیہ میں ہیں یا پرندے کیلیفورنیا میں ہیں یا نیو یارک اسٹیٹ میں مولسکی ہے یا ریگریشن کے سیلوپس حیران کن طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ پودے پر آپ پورے بر اعظموں جیسے بہت بڑے رقبوں کے درمیان نوعی رقبے کے تعلق کا تجزیہ کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لائن کا سلوپ بہت زیادہ کھڑا یعنی اسٹیپر ہو جاتا ہے. نا بچے بات کو تھوڑا سا سمجھیے، یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیڈ ہے اس زیڈ کی اگر ویلیو کی بات کریں تو وہ 0.1 سے کیا ہونی چاہیے 0.2. اب یہ 0.1 سے 0.2 کا رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ لائن ہمیشہ کیسی آئے گی اسٹریٹ، لائن ہمیشہ کیسے رہیں گی لینئر رہے گی، سیدھی سیدھی رہے گی. اب اگر آپ 0.1 سے 0.2 زیڈ ویلیو کی اگر بات کر رہے تو آپ کسی بھی علاقے کو کنسیڈر کر لو، یہاں پر جو ریلیشن رہے گا اس کا کیا رہے گا لینئر. اگر آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں وہاں کے پودوں کی بات کر رہے ہیں تب بھی ریلیشن لینئر رہے گا. پرندوں کی بات کر رہے ہیں کیلیفورنیا میں تو وہاں پر بھی، یعنی جیسا جیسا آپ رقبہ بڑھائیں گے وہاں پر موجود جو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی کیا ہوتے جائے گی بڑھتے جائے گی، وہاں جو انواع کی قسمیں وہ بڑھتے جائیں گی. لیکن اگر ہم نے پورے بر اعظموں کو ملا دیا تو اتنے بڑے رقبوں کے درمیانی نوعی رقبے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا تجزیہ کریں تو ہم کو معلوم پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لائن کا جو سلوپ ہے وہ بہت زیادہ کھڑا یعنی تھوڑا سا ایسا ہو جائے گا، بہت زیادہ کیا ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا. اور اس کی اگر ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ویلیوز رہیں گی وہ 0.6 سے کہاں پر چلے جائیں گی 1.2 تک. کہاں پر چلے جائیں گی وہ 0.6 سے 1.2 تک چلی جائیں گی. مثال کے طور پر مختلف بر اعظموں کے ٹراپیکل جنگلات میں اگر پھل کھانے والے یعنی فیوگیورس پرندوں کی اگر بات کریں اور پستانیوں کے لیے تو سلوپ کی جو ویلیو رہے گی وہ رہیں گی 1.15. کتنی رہیں گی وہ 1.15. تو یہ جو سلوپ آ رہا ہے جو لینئر ریلیشن ہے، اس لینئر ریلیشن میں اس طرح کا بھی کیا ہوتے ہیں چانسز ہوتے ہیں. لیکن یہ چانسز کب رہیں گے، یہ اس طرح کا گراف کب بنے گا، اس طرح کا گراف اس وقت بنے گا جب آپ بہت زیادہ علاقوں کو پڑھیں گے، آپ بہت الگ الگ علاقوں کو ایک ساتھ اگر آپ اس کی اسٹڈی کرنے لگیں گے تب جا کے آپ کو جو ویلیو ہے وہ کیا دیکھنے کو ملے گی الگ ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے. تو نارملی ویلیو کتنی آنا چاہیے 0.1 سے 0.2. لیکن اگر آپ نے دوسرے علاقوں کی بات کی ہے الگ الگ بر اعظموں کو ملا کے پڑھنا شروع کر دیے تو کتنی ہو سکتی ہے ویلیو 0.6 سے 1.2. تو ایک علاقے کی بات کی جا رہی ہے جو کون سا ہے ٹراپیکل جنگلات. تو ان ٹراپیکل جنگلات میں بھی آپ کس کی بات کر رہے ہیں پھل کھانے والوں کی.
کس کی بات کر رہے ہیں؟ پھل کھانے والی، یعنی سارے بر اعظم میں پھل کھانے والوں کی اگر آپ بات کریں گے، پرندوں کی اور پستانیوں کے، تو ان کے لیے جو سلوپ رہے گا وہ کہاں پر آئے گا؟ 1.15 پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نارملی ویلیو کیا رہتی ہے؟ 0.1 سے 0.2۔ لیکن آپ اگر ایک علاقے کو چھوڑ کر آپ بہت سارے علاقوں کو اگر ایک ساتھ کریں گے تو ویلیو کتنی رہے گی؟ 0.6 سے 1.2 کے درمیان۔ اس کی ایک ایگزامپل انہوں نے کس کی دی ہے کہ سارے ٹراپیکل جنگلات کے پرندوں کی اگر بات کرتے ہیں، وہ بھی پرندے کون ہیں؟ پھل کھانے والے پرندے، اور پستانی ہے تو ان کا سلوپ کتنا آئے گا؟ 1.15۔ تو ایگزام میں یہاں پر سوال کیا جاتا ہے بچوں، اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ میں نے یہ چیپٹر اسی لیے پڑھا رہا ہے کہ یہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے اس میں بہت سارے باتیں ہیں، اگر ان کو اچھے سے کر لیے نا، تو یقین مانیے ان کے سوالات کے جوابات دینا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، بہت آسان ہے۔ نہ ایک اور کنسپٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے ماحولیاتی تنوع کے لیے، ماحولیاتی تنوع کے لیے یا ماحولیاتی نظام کے لیے جو ویریشن ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ ماحولیاتی نظام کے لیے نوعی تنوع کی اہمیت، دا امپورٹنس آف اسپیشیز ڈائیورسٹی ٹو دی ایکو سسٹم، ایکو سسٹم کے لیے یا ماحولیاتی نظام کے لیے اسپیشیز کی کیا اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ایک کمیونٹی میں انواع کی تعداد ماحولیاتی نظام کی کارکردگی کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین کے اوپر انسان ہے، انسانوں کے ساتھ جاندار ہے، پھر دوسرے اینیملز بھی ہیں، یہاں پر گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بلیاں ہیں، پھر اسی طرح سے دیکھو آپ کی یہاں پر تو مینڈک ہے، یہاں پر کوکروچ ہے، پھر یہاں پر مچھر ہے، تو اس طرح کی بہت ساری انواع ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انواع کی کوئی اہمیت ہے کیا؟ تو اس بات کو، اس سوال کا بہت امپورٹنٹ جواب ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا یقینی جواب دینے سے ماہرین ماحولیات ہمیشہ قاصر رہے۔ کئی اشروں تک، یعنی کئی سالوں تک ماہرین ماحولیات یہی خیال کرتے تھے کہ عموماً زیادہ انواع والی کمیونٹیز کم انواع والی کمیونٹیز کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ زیادہ انواع والی کمیونٹیز کم انواع والی کمیونٹیز، یعنی الگ الگ جو گروپ ہے جانداروں کی، ان کو کمیونٹی یہاں بولا جا رہا ہے، ان کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ ایک حیاتیاتی کمیونٹی کے لیے استحکام حقیقتاً کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ بولیں کہ ایک ایریا ہے، اس ایریا کے اوپر وہ حیاتیاتی جو ایریا ہے، مطلب ایک جنگل ہے، اس جنگل کو جنگل باقی رکھنے کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک ریگستان ہے، اس ریگستان کو ریگستان رکھنے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو ایک مستحکم کمیونٹی کو اپنی سال بسال کی تولید میں زیادہ مغایرات یعنی ویریشن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کمیونٹی کو مستحکم رہنا ہے، باقی رہنا ہے، تو وہ پہلی بات بول رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا نہیں ہونا چاہیے؟ زیادہ مغایرات یعنی ویریشن نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس میں سے آپ نے پلانٹ کٹ کر دیے تو ویریشن آ گیا، یا پھر آپ نے بہت سارے نئے پلانٹس لا کے ڈال دیے، الگ سے باہر سے کوئی لے کر آ گیا، آپ کو کوئی پھول والا پلانٹ بہت پسند آیا، آپ نے لا کے ڈال دیے، نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ نے بہت سارے ایسے ایگزامپل پڑھیں گے، ہے نا؟ آپ نے بنگال ٹائیگر کا نام سنا ہوگا، تو وہ بنگال ٹائیگر کیا ہوا، جب اس کو لا کے ڈالا گیا بنگال میں، تو اس نے جتنی وہاں کی اسپیشیز تھی ان سب کو کل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ہمیشہ کیا رہے، وہ جو کمیونٹی ہے وہ سال بہ سال اس میں کیا ہوا، تولید ہمیشہ مستحکم رہے، اس میں کوئی مغایرات نہ ہو، اس میں کوئی ویریشن نہ ہو، اسے گاہے بگاہے یعنی آتے جاتے، ہم بولتے ہیں نا چلتے پھرتے ہونے والے مزاحمت، یعنی قدرتی ہو یا انسانی ذریعوں کے ذریعے جو نقصان ہونے والا ہے، جو مزاحمتیں ہونے والی ہے، ان مزاحمتوں کے تئیں ابھرنے کی قوت رکھنے والی ہونا چاہیے۔ چاہے ان کو پرابلم انسانوں سے آئے، چاہے پرابلم ان کو نیچر سے آئے، ان کے اندر یہ ایبلٹی ہونا کہ وہ اس پرابلم کو، اس مسئلے کو کیا کر سکے، خود ہی حل کر سکے، وہ کمیونٹی۔ ساتھ ہی بیرونی انواع، جیسے میں نے ابھی بولا آپ کو، بیرونی انواع کے حملوں کے تحت بھی ان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ مزاحمت، یعنی باہر سے کوئی ایک اسپیشیز اس جنگل میں آ رہی ہے یا اس ایریا میں آ رہی ہے، پھر وہ وہاں پر آئیں گی، وہ ڈومینیٹ ہوگی، وہ باقی کے سب کو کیا کریں گے؟ نقصان پہنچائیں گی، تو اس سے مزاحمت کرنے کی بھی ان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ طاقت ہونا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ ایک کمیونٹی میں یہ خوبیاں نوعی کثرت سے کیسے تعلق رکھتی ہے، یعنی ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اگر وہاں نوعی کثرت زیادہ ہے تو وہ بچ جائیں گے، وہ مزاحمت شو کریں گے، وہ یہ نہیں۔ لیکن ایک سائنٹسٹ ہے جن کا نام ہے ڈیوڈ ٹلمن، یہ سائنٹسٹ ہے جن کا نام ہے ڈیوڈ ٹلمن، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک بہت اچھا آئیڈیا دیا۔ ڈیوڈ ٹلمن نے اپنے طویل عرصے کے تجربات سے، جس میں انہوں نے
आउटडोर प्लॉट्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्या किया था, एक एरिया बनाया और उसको एरिया में ना ऐसे छोटे छोटे प्लॉट्स बना दिए। क्या बना दिया उन्होंने, आउटडोर प्लांट्स, एक एरिया बनाया, वहां पर आउटडोर प्लांट्स बनाया। इसको अगर आप थोड़ा सा देख रहे होंगे तो क्या है, ये एक प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट है, ये तीसरा प्लॉट है, और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उनको एक दूसरे से क्या कर दिया उन्होंने, सेपरेट कर दिया। तो नजरियाती जवाब उन्होंने क्या किए, फराहम किए। तिलमन ने क्या किया, तिलमन ने मालूम किया कि इन प्लॉट्स ने जिनमें ज्यादा अनवा थी अपने कुल बायोमास में साल ब साल कम गायरतों का मुजाहरा किया। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि ये एक एरिया है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इस बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया में यहाँ पर जो हर साल उन्होंने देखा तो वहां पर हमेशा डाइवर्सिटी मुस्तकम रही, वहां पर वेरिएशन, वहां पर चेंजेस उनको देखने को नहीं मिले। फिर इसने अपने तजुर्बात में ये भी दिखाया कि बढ़े हुए तनु ने ज्यादा पैदावार में मदद दी। यानी उन्होंने एक और चीज बताया कि जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा थी उनके अंदर पैदावार भी क्या हुई, ज्यादा हुई। हालांकि हम पूरी तरह ये नहीं समझ सकते कि नई कसरत, यानी अगर किसी के नंबर बहुत ज्यादा है तो एक हयातियाती निजाम की बेहतरी में किस तरह मदद करता है। यानी किसी भी एनिमल की या किसी भी एरिया में अगर नू की कसरत अगर ज्यादा है तो उस माहौली को, उस हयातियाती निजाम को बाकी रखने में वो कैसा मदद करता है हमको ये नहीं मालूम, लेकिन वहां पर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हयातियाती तनों की कसरत एक माहौलियाती निजाम की सेहत के लिए ना सिर्फ जरूरी है बल्कि इस सैयारे पर नस्ल इंसानी की बका के लिए भी क्या है, लाजमी है। नहीं, उनका क्या कहना है कि बायोडाइवर्सिटी, यानी आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे प्लांट्स हैं और उन प्लांट्स के ऊपर मुनासिब बहुत सारे जानदार हैं। अगर उनमें से कोई एक प्लांट भी अगर निकल जाता है, इसका मतलब वो प्लांट के खत्म होने से वो एक जानदार जो उनके ऊपर मुनासिब था वो खत्म हो गया। इस तरह से आप एक एक प्लांट को निकालते जाइए तो क्या होगा, एक जानदार निकलता चला जाएगा। इस तरह से वो एरिया की जो डाइवर्सिटी थी वो डाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, खत्म होते जाएगी। फिर उस एरिया के जरिए जो प्रोडक्शन होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर आम के दरख्त, जाम के दरख्त, जामुन के दरख्त थे तो उनसे जो लोगों को फायदा मिलता था, अब उनके जाने की वजह से धीरे धीरे वो फायदे कम हो जाएंगे। अब उस आम और जाम और जामुन के दरख्त के ऊपर जो दूसरे एनिमल्स डिपेंड थे उनकी भी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से होते होते एक वक्त ये आएगा कि वहां से जो ऑक्सीजन आपको मिलना चाहिए था, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे थे, वो जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे थे, वो जो अलग अलग ऐसे इंसेक्ट्स जो आपको नुकसान पहुंचाते थे उनको खाने का काम कर रहे थे या उनको किल करने का काम कर रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके पास बाकी रहेंगे। इस तरह से आपका माहौलियाती निजाम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा। तो इस बात को उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाया है। अक्सर इनके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर सवालात किए जाते हैं, इसलिए आपने इनको बहुत अच्छे से समझना है ना। एक और बात है कि ये बात की जो डाइवर्सिटी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये बात हमारे लिए बहुत मायूस कन है, क्योंकि जिस अंदाज में हम अनवा खो रहे हैं, जिस अंदाज में हमारे पास से ये अनवा खो रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ अनवा जो है वो नापेद हो जाएगी। तो क्या वाकई इसका कोई और मतलब है, यानी ये जो ननवा हमारे पास है धीरे धीरे गायब हो रही है इंसानों के एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट की वजह से, इंसानों के जिस तरह से इंसान काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो डाइवर्सिटी लॉस हो रही है, तो वो ये बात करे कि हो सकता है कि कुछ अनवा नापेद हो जाएगी। तो अगर वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो वहां जो माहौलियाती निजाम की कारकर्दगी कुछ कम हो जाएगी अगर इसके ट्री फ्रॉग की एक नू हमेशा के लिए क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अगर जमीन पर 20,000 के बजाय चूटियों की सिर्फ क्या हो जाए, 15,000 अनवा हो जाए, तो हमारी जिंदगी की क्वालिटी किस तरह मुतासिर होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी डाइवर्सिटी अगर कम होती है, उनके स्पेशीज अगर कम होते हैं, तो उनके स्पेशीज कम होने से हमको क्या नुकसान है। तो हमारे नजर में ये बात समझ में आती है कि अगर वो काम हो जाते तो वो सारे काम जो वो खुद कर सकते थे वो सारे काम हमको करना पड़ेगा जो हम नहीं कर सकते। नतीजे में ये होगा कि हमारा माहौलियाती निजाम क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नमाज का टाइम हो रहा है, हम नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और नमाज के बाद क्या होगा हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।